اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین بالمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الصلاة والسلام علی امام زمانہ ابا صالح المہدی ادرکنا روحی و جسمی ابی و امی و اولادی لک الفدا ولعن اللہ من اعدائهم اجمعین ملعونین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الخدا والسفینۃ النجات۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنات عزیز، ہمارا سفر ہدایت کی جانب کشتی نجات جاری و ساری ہے۔ پروردگار ہمیں مولا مشکل کشا کے کلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جو ابو الکلام کہلاتا ہے، امام الکلام ہے، یہ امیر الکلام ہے، اور دوست اور دشمن سب کا پسندیدہ کلام ہے۔ کوئی اس کے اوپر رائے نہیں، سیکنڈ رائے نہیں دیتا، بلکہ کیا ہے کہ جو ہے نا، اس پر آ کر مجھے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ فرمان بھی یاد آ جاتا ہے کہ بی بی فرماتی ہے ان السعید حق السعید کل سعید من احب علی ابن ابی طالب و الامامہ کمثل الکعبہ۔ جو خوشی ہے اور حق ہے خوشی کا، اور ہر خوشی ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی محبت کے اندر ہے۔ جو حب علی ابن ابی طالب فی حیات ہی و ممات ہی، اپنی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی یہ کام آنے والی محبت، ٹھیک ہے۔ اور امام ہے یا امام علی علیہ السلام جو ہے مثل کعبہ ہیں، جیسے سب کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا، سب کعبہ کی طرف جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں کعبہ کا، اسی طرح سے ہمیں اگر لگن ہے، ہمیں اگر محبت ہے، ہمیں اگر عشق ہے مولا کے کلام سے، تو ہم نے نہج البلاغہ کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور کیا ہے کہ جو حدید معتلی ایک اہل سنت مورخ ہے، اہل سنت رائٹر ہے، تو یہ کہتے ہیں میں حجالت محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کیوں شاہ لکھی نہج البلاغہ کی؟ اس لیے کہ جب میں نے پڑھا نا کہ جارج فردوق جو ہے یہ نہج البلاغہ کو کئی بار پڑھ چکا ہے، بلکہ اس سے پوچھا گیا کہ تم ہر وقت نہج البلاغہ سے جڑے رہتے ہو، تو اس نے بتایا اور ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ اس نے کہا کہ میرے اندر ایک ہلچل مچ گئی کہ اس نے بتایا کہ میں نہج البلاغہ کے ایک خطبے کو ہزار مرتبہ پڑھتا ہوں، اور میں ہزار بار پڑھ چکا ہوں۔ یعنی ایک نان مسلم ہے تو اتنی بار چکا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہج البلاغہ کو چھوڑنا چاہوں بھی تو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ میرے اندر نہج البلاغہ سائیت کر چکی ہے، اور اس کو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا، یہ چھوڑنے والی چیز ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز کے گائیڈ لائن میں اسی سے لیتا ہوں۔ تو یہ حدید معتزلی جو ہیں یہ کہتے ہیں میں نے اس بات سے شرمندگی محسوس کر کے کہ میں کس منہ سے مولا مشکل کشا کا سامنا کروں گا۔ زندگی کی ہر سانس تو لقائے مولا کی طرف بڑھ رہی ہے، ہم قریب جا رہے ہیں قبر کے، اور ہماری ملاقات مولا مشکل کشا سے ہونے والی ہے۔ ہم کیا جواب دیں کہ جارج نے تو پڑھ لی اور ہم نے نہیں پڑھی، اور یہ کہنا کہ ہمارے پاس وقت نہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ،
یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہمارے پاس وقت نہ ہو تو واٹس ایپ پر ہر وقت کون ہے, اسنیپ چیٹ پہ ہر وقت کون ہوتا ہے, فیس بک پر ہر وقت کون ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس اتنا وقت ہے تو ہم پرائرٹی نہیں دیتے. صرف بات یہ ہے کہ ہم اگر قرآن کو پرائرٹی دیں, ہم اگر مولا کے کلام پرائرٹی دیں تو وقت نکل سکتا ہے. وقت سب کے پاس ہے, مگر ہم اہمیت نہیں دے رہے علوی بننے کے لیے. کہ ہم اگر مولا کی ولایت کے ماننے والے ہیں تو علوی بننے کی کوشش بھی کریں نا. تو وہ علوی بنا یعنی کیا کہ ایک ایک کلمات قصار کو, ایک ایک مکتوب کو, ایک ایک خط کو کم از کم زندگی میں ایک ایک بار پڑھے نا. جیسے آتے سال تک اس محرم ہم نے معرفت حاصل کی نہج البلاغہ کی, کچھ نہ کچھ جو سیکھے یا اس کے بارے میں گفتگو ہوئی, اس پورے عشرے کے اندر ہو رہی ہے. تو اگلے سال اس کے اندر ہم کتنی زیادہ سے زیادہ گفتگو کر لیں گے, کیونکہ نہج البلاغہ کے الفاظ کا جارج ایک نان مسلم کے مطابق ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے قرآن کو کی ہم جو ہے نا نص کو کھولتے چلے جائیں تو اس کی بہت گہرائی ہے, عمق ہے اس کے اندر. اسی طرح سے نہج البلاغہ کا ایک ایک حرف کے اگر 10 معنی بھی نکالتے ہیں تو یہ حدید معتزلی جارج اور جنہوں نے اس کی شرح لکھی ہے یہ سب فرماتے ہیں کہ زندگیاں گزر گئی ہیں, جتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں خطبات مولا, مکتوب مولا یا کلمات کثار مولا, تو ہر بار نئے علم کے بحر کھلتے ہیں, نئے چشمے کھلتے ہیں. تو ہم اس عشرے میں تو اسے پورا نہیں کر سکتے نا, ہم تو صرف برکن کچھ جملے ادا کر رہے ہیں. تو اگلے محرم تک ہم اگر حقیقی علوی ہیں یا بننا چاہتے ہیں تو اگلے محرم انہی مجالس میں آنے سے پہلے ہم پورے نہج البلاغہ کی زیارت تو کم از کم کر چکے ہو نا. کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ غریب ہے, فقیر ہے, بیچارہ ہے وہ شخص کہ مولا کا ماننے والا بھی ہے, مولا کا کلام تبرکن اس کے پاس موجود ہے, اور اس نے ایک بار بھی پورے نہج البلاغہ کی زیارت تک نہیں کی ہوئی, پڑھنا تو کجا. تو اس لیے یہ تاکید ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے سلیبس پڑھ سکتے ہیں, ہم اتنے بڑے بڑے جو ہیں نا وہ ڈگری لے سکتے ہیں, تو نہج البلاغہ کو کیوں ہم صرف ایک بار زیارت نہیں کر سکتے. تو آج مولا کے اس جملے سے تبرک حاصل کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں اذ اتم العقل نقص الکلام, جب ہماری عقل مکمل ہو جاتی ہے تو ہمارا کلام مختصر ہو جاتا. یعنی بہت بتونی نہیں رہتے, یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری عقل مکمل ہو گئی ہے تو اب ہم خاموش ہو کر بیٹھے ہی رہیں گے, یعنی ہمیں چپ لگ جائے گی, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس کی عقل جتنی مضبوط ہوتی ہے, جتنی بڑی ہوتی ہے, وہ اتنا ہی دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. اس کی بات مختصر ہوتی ہے مگر جامع ہوتی ہے. مثلاً اس کے اندر ہر طرح کے معنی و مطالب بیان ہوئے ہوتے ہیں. مولا ہی کے کلام سے ہم مثال لیتے ہیں نا کہ مولا نے علم کے ایسے بحر کھول دیے ہیں ایک ایک جملے کے اندر, ایک ایک خط کے اندر, کہ علماء کی ساری زندگیاں گزر گئی ہیں, اور ایک ایک عشرہ, ایک ایک کلمات کے ساتھ ایک ایک حکمت برے جملے کے اوپر پڑھا جا رہا ہے. اور ایک اگر جملہ لیا جائے تو 1 گھنٹہ تو اس پہ کم کہ اس کے اوپر بولا جائے یا اس کی تحقیق جائے, اس کا نچوڑ نکالا جائے. یعنی مولا ایک سینٹنس کے اندر سارا فلسفہ سمجھا دیتے ہیں. گویا کیا ثابت ہوا, جتنی عقل کامل ہوگی اتنی بات مختصر مگر دلیل مدلل متدین بات ہوگی. ایسے ہی ہے جیسے کہ اکبر افضل نہیں ہوا کرتا, افضل اکبر ہوا کرتا ہے. یعنی سن و سال سے بندہ بڑا نہیں ہوتا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اتنے سال کا ہے تو اس لیے یہ بڑا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کیونکہ سن و سال عمر میں چھوٹا ہے تو اس کا وہ چاہے عقل میں بڑا ہو تو ہم اسے پھر بھی چھوٹا کہتے رہیں. نہیں, افضل جو ہے اکبر ہوا کرتا ہے. جس کی عقل زیادہ ہے وہ بڑا ہے, جو بڑا ہے مگر اس کی عقل کم ہے وہ بڑا نہیں ہوا کرتا. تو اس لیے کیا ہے کہ ہمیں مولا کے کلمات سے سیکھنا ہوگا یہ چیزیں
کہ ہم معاشرے میں کس طرح سے جو ہے عقل کے ذریعے سے سروائیو کریں. اور عقل کی تمہید کل کی مجلس میں بیان ہوئی تھی کہ عقل دراصل کیا ہے. عقل یہی ہے کہ امن سلامتی کو عقل کہتے ہیں, دوستی کو عقل کہتے ہیں, رشتوں کو مضبوط کرنا عقل کہتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا عقل کہلاتی ہے. عقل کی ضد جو ہے وہ کل ہی مولا ہی کے ایک خطبے کے ذریعے سے بیان ہوئی تھی کہ عقل کی ضد حماقت و بے وقوفی ہوا کرتی ہے, جو جہالت ہے اور جو فساد ہے, جو نقصان ہی نقصان ہے. تو مومنات کائنات کے اندر بہت ساری ہستیاں ہیں جنہوں نے اہل بیت کی شان کو پہچانا, اہل بیت کی شان عزت کو مانا, اور پھر وہ منزلیں پالیں کہ مولا کے ماننے والوں کو کم از کم ایسا ہونا چاہیے. وہ منزل پائی جہاں پہ فضا نے کہ ہیں کنیز مگر ماں کا مرتبہ پایا, ماں کہلائی ہیں اہل بیت کے گھر میں, اور ان کے علم کی اور فضیلتوں کی منزلوں کی وجہ سے, ان کی برکت سے ان کے پاس اتنا علم تھا کہ یہ ہر وقت ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا تھا. اگر ہم کنیزہ نے جناب زینب و کلثوم کہلاتی ہیں, اگر ہم کنیزہ نے جناب فاطمہ کہلاتی ہیں, اگر ہم کنیزہ نے مولا علی مشکل کشا کہلاتی ہیں, تو ہم پسند کرتے ہیں یہ القابات اپنے ساتھ, تو کم از کم ہمیں جناب فضا جیسا تو ہونا چاہیے نا. رول ماڈل ہم جناب فضا کو تو بنائیں نا, اتنا نالج تو ہونا. تو بی بی کا نالج, بی بی کا علم تو جانتی ہے کس حد تک تھا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ راستے میں دیکھا کہ گھنا جنگل ہے اور اندھیرا ہے, کافی رات کا سما ہے, اور اس زمانے میں تو مغرب کے بعد کوئی خواتین گھر سے نکلا بھی نہیں کرتی تھیں. میں بڑا متعجب ہوا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھی سی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں. میں قریب گیا اور میں ڈر سا گیا. میں نے کہا نہ جانے اس نصف شب گھنے جنگل میں یہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے ان سے سوال کیا آپ کون ہیں, انسان ہیں یا جن ہیں؟ تو انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ کیونکہ میں مسلمان ہوں اور یہ بھی مسلمان ہیں تو ہمیں سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے. تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی. تو کس طرح سے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے, وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, پہلے سلام کرو پھر جان جاؤ گے. کہتے ہیں میں نے پھر سلام کیا, تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا سوال دہرایا کہ آپ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے؟ تو انہوں نے اس بات کو بتایا تو بھی قرآن کی آیت پڑھ کے. انہوں نے فرمایا یا بنی آدمہ حضو زینتکم عند کل مسجد, یعنی بتایا کہ میں بنی آدم سے ہوں. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میرے دونوں سوالوں کا جواب انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر دیا ہے. خیر میں نے اپنے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھا. میں نے کہا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے فرمایا اولئک ینادونہم مقام بعید. میں فرت حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ مجھے آیت کے ذریعے سے بتا رہی ہیں کہ میں کافی دور کے کسی مقام سے آئی ہوں. کہتے ہیں میں نے اب کی بار جو سوال کیا تو مجھے یہ یقین تھا کہ اب میں جو سوال کرنے لگا ہوں اس کے لیے تو یہ مجبور ہو جائیں گی اپنی زبان میں یا عربی میں جواب دینے کے لیے, مگر انہوں نے پھر قرآن ہی کی آیت پڑھی. میں نے ان سے سوال کیا آپ کہاں سے آئی ہیں, کون سے ملک سے ہیں, کون سے شہر, کسی شہر کا نام بتائیں, ملک کا نام بتائیں. تو انہوں نے پھر قرآن ہی کی آیت کو پڑھا. انہوں نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یعنی بتا دیا کہ میں ملک شام سے ہوں جہاں مسجد اقصی ہے. اس کے بعد میں نے اپنا سوال اور بڑھایا. میں نے انہیں کہا آپ کتنے دنوں سے ادھر اس جنگل میں ہیں؟ انہوں نے سورہ مریم کی آیت پڑھی ثلاث لیال سویا, 3 مسلسل راتیں. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اب میں سوچ رہا ہوں یہ معمولی ہستی نہیں ہے, یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, عام خاتون نہیں ہے. میں نے اس بات کو پہچاننے کے لیے ایک اور سوال کیا. میں نے کہا آپ نے اتنے دنوں سے کچھ کھایا پیا ہے؟ انہوں نے سورہ یوسف کی آیت کو پڑھ دیا اور فرمایا وَهُوَ يَطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ, وہی ہے جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے, وہی پاک ذات ہے. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نماز پڑھنی ہے؟ آپ نے وضو کے لیے آپ کو پانی چاہیے, کیا آپ کے پاس پانی موجود ہے؟ انہوں نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, جب ہمارے پاس پانی موجود نہ ہو تو ہمیں تیمم کر لینا چاہیے. یعنی علم کے اس منزل پر تھی کہ میں ان کے ساتھ 3 دن 3 راتیں رہا. میں نے جو بات کی انہوں نے قرآن ہی کی آیت پڑھ کر مجھے جواب دیا. اور میں
جب ایک قافلے کے قریب سے گزرا نا تو وہاں انہوں نے قرآن کی آیت ہی کے ذریعے سے مجھے انہوں نے بتایا کہ اس قافلے کے ساتھ میں آئی تھی اور یہ میرا قافلہ ہے. تو میں نے کہا اس قافلے کے اندر کون ہے آپ کا جس کا میں جا کر پوچھوں. حد ہو گئی اس وقت. کون ہے ہم میں سے کہ جو کم از کم قرآن میں سے اپنی اولادوں کے نام ہی رکھ لیتا ہے کہ ہم جناب فضا کی سیرت پر عمل کیا کریں گے, ہم ان کو قدوہ, ان کو رول ماڈل کیا بنائیں گے. کم از کم آج کے دور میں تو ماڈرن نام رکھے جا رہے ہیں. قرآن سے کون ہے جو نام رکھتا ہے اپنے بیٹوں کے؟ بی بی نے اپنے بیٹوں کے نام بتائے تو وہ بھی قرآن میں سے. اگر ہم میں سے, آپ میں سے کسی کے بچوں کے نام قرآن میں سے ہوں گے تو ہم قرآن پڑھیں گے نا. تو بی بی نے بتایا کہ یا داؤدا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض وما محمد الا رسول یا یحییٰ خذ الخطاب بقوۃ یا موسیٰ ان اللہ هو العلیم الحکیم. یعنی 4 بیٹے تھے بی بی نے چاروں کے نام بتا دیے آیات پڑھ کے کہ ایک اس کے قافلے کے اندر میرے بیٹے ہیں, ایک کا نام یحییٰ ہے, ایک کا موسیٰ ہے, ایک کا محمد ہے اور ایک کا داؤد ہے. یعنی بی بی کی علم کی منزلت اہل بیت کے در سے جڑ کر, علوی در سے جڑ کر, مولا علی کے گھر میں رہ کر یہ منزل تھی. اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم حقیقی علوی ہیں, حقیقی ہم مولا علی کی ولایت کے ماننے والے ہیں, تو علم کی یہ معراج ہونی چاہیے ہمارے پاس. کم از کم ہمیں ملتا ہے کہ کربلا میں وہ مائیں تھیں کہ جو معصومین میں سے نہیں تھیں, مگر انہوں نے ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں کہ کائنات آج بھی ان ماؤں کو یاد کرتی ہے. اور ان میں جناب بی بی ام فروہ, 7 محرم ہے نا, آج کا دل مخصوص ہوتا ہے بی بی ام فروہ کو پرسہ دینے کا. ہم آج جناب سیدہ کو پرسہ دیں گے ان کے یتیم پوتے کا. دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں. آج کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے, سب پرسہ دینا جناب سیدہ کو, امام حسن کے لخت جگر کا. جب مائیں بیوہ ہوتی ہے نا کوئی ماں, تو اس کے لیے اس کی کل کمائی, اس کی کل لاس, اس کی کل امید اس کا بچہ ہوا کرتا ہے. اور پھر اس وقت میں کہ جب اس کی منزل اس کو نظر آنے لگے, اس کا بچہ جوانی کی منزلوں کو چڑھ رہا ہو, مگر میں کہتی ہوں کیسی معرفت امام زمانہ ہے بی بی ام فروہ کے پاس کہ بی بی شہزادہ قاسم کو سمجھا رہی ہیں, قاسم تم علی اکبر سے پہلے خود کو شہید کروانا, تم علی اکبر سے پہلے کیوں نہیں اجازت جنگ مانگ رہے. قاسم یاد رکھنا, ماں کو سرخرو کرنا, ماں کو جو ہے نا کامیاب ہونے کی طرف لے کر جانا. شہزادہ قاسم مولا امام حسین کے پاس جاتے ہیں, قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, مگر اجازت نہیں ملتی. اماں سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں قاسم تو جانا چاہتا ہے مگر چچا اجازت نہیں دیتے. بی بی ام فروہ خود ساتھ جاتی ہیں, اصرار کرتی ہیں اور فرماتی ہیں اے حسین کیا تم نہیں جانتے کہ امام حسن کی یہ وصیت تھی کہ جب حسین پر پیاس میں اور مشکل میں اور مظلومیت میں وقت آ جائے نا, اس وقت یہ تعویذ قاسم کے بازو سے کھول لینا. اور جناب قاسم کے بازو سے تعویذ کھول کے ایک خط امام حسن کا امام حسین کو دیا. امام حسین نے آنکھوں سے لگایا, چوما سینے سے لگایا, رو کر کہا حسن تیری یہ نشانی تیری وصیت کے مطابق میں میدان جنگ میں بھیجتا ہوں. تاریخ کہتی ہے امام حسن کو, امام حسین نے شہزادہ قاسم کو سفید پیراہن پہنایا اور ایک تحت الحنک اس طرح سے امامہ پہنایا کہ آخری پیچ تحت الحنک کی طرح, اور ایک کمر میں پٹکا باندھا. پوچھا گیا مولا جب قاسم کو مولا حسین نے میدان کی جانب بھیجا کسی جوان کو اتنا تیار نہیں کیا تھا, مگر شہزادہ قاسم کو اتنا تیار کر کے کیوں بھیجا؟ اس وقت امام حسین فرماتے ہیں میں نے قاسم کو پٹکا باندھا, سفید پیراہن پہنایا. سفید پیراہن علامت ہے یتیمی کی. میرے ذہن میں تھا ہو سکتا ہے کوئی یتیم سمجھ کے چھوڑ دے, پٹکا پہنایا ہو سکتا ہے کوئی دھولا سمجھ کے چھوڑ دے.
مگر قاسم جب میدان جنگ میں گئے امام حسن کی طرح جنگ لڑی، یہاں تک کہ کئی فنار کیے، اسی طرح سے کہ جیسے ہر شہید کو، کیونکہ ہاشمی کوئی بھی ملاؤنوں کی ہزاروں کی لاکھوں کی فوج سے بھی ایک مرتبہ میں تنہا لڑتے بھی شہید نہیں کیا جا سکتا تھا، نہیں گرایا جا سکتا تھا، اس لیے مل کے حملہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حکم ہوا، آرڈر آیا نا کہ مل کے حملہ کرو، جب فوجیں دوڑی ہیں، قاسم شہادت کے بعد نہیں بلکہ زندہ پامال ہو گئے۔ قاسم کے زمین کربلا کے اوپر اتنے ٹکڑے تھے کہ ہر شہید کو جب مولا نے آ کر اٹھایا ہے نا تو تاریخ کہتی ہے امام حسین لاشاں لے کر آتے، مگر میدان کربلا میں قاسم کی ندا پر جب پہنچے تو مولا قاسم کو تلاش کرتے ہیں، رو کے کہتے ہیں این قاسما، این قاسما۔ کربلا کے ہر ریت کے ذرے سے قاسم کے ٹکڑے بلند ہوئے، بلند پکارا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جانتے ہیں مولا نے اپنی آبائے مطہر کو زمین پر بچھایا۔ راوی کہتا ہے میدان کربلا سے حسین لاش قاسم کو ایسے چن رہے تھے جیسے مالی پھول چنتا ہے، اور گٹھڑی کی صورت میں مولا خیمے میں لے کر آ گئے۔ بیبیوں میں کوہرام بپا ہوا ہوگا، ہر بیبی نے ماتم کیا ہوگا۔ جناب ام فروا شہزادہ قاسم کے لاشیں نہیں گٹھڑی پر گر گئی، قیامت برپا تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ايام انقلبوا ينقلبون۔ پروردگار آج کا یہ پرسہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا جناب سیدہ جناب حسن کے لخت جگر کا یہ پرسہ اپنے رومال کی زینت ضرور بنانا۔ حسین ابن علی کے غم میں بہایا ہوا ایک آنسو ہم پر جنت واجب کرتا ہے۔ آج کے دن یہ جتنے آنسو ہیں ہم بانیان کے والدین اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں نام بنام تنویر بھائی، نجم بھائی، سب کے نام اعمال کی زینت بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ان کی منزلوں کو بلند فرمانا، ان کے نام اعمال میں آج کے یہ آنسو شمار فرما کے ان پر جنت کو واجب قرار دے دے۔ پروردگار بانیان کے بچوں کو ترقی و جو کمال عطا فرمانا، نیک نصیبوں والے ان کے بچے ہوں، والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں کامیابیاں دیکھنی نصیب ہوں۔ آل رسول کا واسطہ ہے، سوائے غم حسین کے انہیں کبھی کوئی غم نہ دینا۔ وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، زمانے کے باطل زمانے کے یزید کو نیست و نابود فرما دے۔ پروردگار ہم مرے تو حسین حسین کرتے، قبر سے اٹھیں تو علی علی کرتے، روز قیامت دامن پانچ بارہ کا ہو، ہاتھ ہم نہ چیز گناہ گاروں کا ہو۔ آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔